اچھا، سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے الف مدہ۔ الف مدہ میں جو الف ہوتا ہے اس کو نیچے سے اوپر نہیں بلکہ اوپر سے نیچے ایسے لے کر جانا ہے، اس کے اوپر پھر مد ڈالتے ہیں۔ اور مد کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، ایسے ایسے گول لے کر آنا ہے، اور جب ادھر لے کر آنا پھر ایسے آہستہ سے ایسے کر دینا ہے، اور اس کو بالکل اس کے برابر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ جو نکر ہے اس نکر سے تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے۔ اور اب با کا طریقہ یہ دیکھیں، با کے ہوتے ہیں دو ٹنڈے۔ پہلا جو ہے اس کو بالکل ایسے سیدھا نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو، اور اس کو ایسے صرف لائن کے اوپر کھینچنا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اور جیم کے بارے میں آپ نے ادھر سے ایسے شروع کرنا ہے، پھر ایسے گلائی کر کے ادھر لے کے چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ کا یہ دیکھنا ہے یہ جو ہے نکر ہے یہ اس کے بالکل برابر ہو۔ جب برابر ہوگی تو اس وقت آپ کی جیم بالکل درست ہوگی۔ جیم کے آگے آ جاتی پھر دال۔ دال کا ایسے آپ نے گول کرنا ہے، ادھر آگے چھوڑ دینا ہے، ادھر رکنے کے بعد بالکل آپ نے ایسے سیدھی لائن لے کر آنی ہے، تو اس وقت آپ کی دال بالکل درست ہو جائے گی۔ اور را، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ را کو بالکل ایسے سیدھا کر دیتے ہیں، ایسے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اصل طریقہ را کا ایسے ٹیڑھا ایسے کرنا پھر ایسے کر دیں، یہ اصل را کا طریقہ ہے، یہ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد آگے سین۔ سین کی جو پہلا ٹنڈا ہوتا ہے وہ پھر اوپر ہونا چاہیے، درمیان والا اس سے نیچے، پھر آگے والا اس سے نیچے، یعنی ایسے اوپر سے نیچے سیڑھی کی طرح آنا ہے۔ پھر اس کا جو آپ نے نون غنہ بنانا ہے تو بالکل ایسے پھر سیدھے لے جانا، پھر ایسے گول کر کے اس کے برابر لے آنا۔ اس کے بعد بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ٹنڈوں والی شین ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسری شین بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسے سیدھا کھینچنا ہے، ایسے کھینچ کر اوپر 3 نقطہ والا شین باندھے۔ اب سواد کا طریقہ یہ ہے اس کو ایسے بالکل دیکھیں، ایسے بالکل ایسے کرنا ہے۔ بعض لوگ اس کو ایسے لمبا کر دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جہاں پر آپ نے شروع کرنا ہے، جہاں سے شروع کرنا ہے اس کے بالکل ساتھ ہی آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سین کی طرح جو نیچے نون غنہ ہوتا ہے وہ بنا دینا ہے سواد کا۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ لائن ہے نا، لائن ایسے دیکھنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو پھر ایسے پہلے ڈال کے پھر اس پر سے ایسے کر دینا، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد عین آ جاتی ہے۔ عین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا جو اس کا ڈنڈا ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے، پھر دوسرا اس کا تھوڑا سا پہلے سے لمبا ہونا چاہیے۔
بعض لوگ ایسے کرتے ہیں دونوں کو برابر کرتے ہیں تو پھر وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے پہلا چھوٹا ہونا چاہیے اور دوسرا تھوڑا لمبا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ایسے ہی اس کو جیم کی طرح گول کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فا۔ فا کا جو اوپر والے یہ گلدارہ ہوتا ہے، آپ نے بالکل اس کو گول نہیں کرنا، ایسے گول نہیں کرنا، بلکہ آپ دیکھنا ہے پہلے اس کو ایسے لائن کھینچنی ہے، ایسے لائن، پھر لائن کھینچ کر اوپر سے ایسے گول کر کے اس کو ایسے بنا دینا، یہ دیکھیں۔ اور کاف کا بالکل طریقہ یہی ہے، کاف کا طریقہ دیکھیں، یہ بھی آپ نے پہلے ایسے کر کے پھر ایسے، اب یہ کاف آپ ہو جائے گا۔ آگے دوسرا کاف، وہ آپ نے بالکل با کی طرح بنانا ہے، پہلا اس کا رونڈا ایسے لمبا ہونا چاہیے، دوسرا بالکل اوپر ہونا چاہیے، اوپر آپ بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کاف ڈال کے اس کا ٹونڈا ایسے کھینچتے ہیں، اصل یہ طریقہ نہیں ہے، ایسے اوپر سے نیچے آنا چاہیے، اوپر سے نیچے چیز کو آنا چاہیے، کوئی بھی لفظ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیا تھا لام۔ لام کو بالکل آپ نے پہلے سیدھا کھینچنا ہے، ایسے سیدھا کر کے پھر جیسے نون، قاف، سین، سواد اس کے جو بناتے ہیں نا نون، ایسے نون گنا اس کا بنا دینا آپ نے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے میم۔ بعض کو لوگ ایسے کرتے ہیں، اس کو گول دارہ بنا کے ایسے میم ڈال دیتے ہیں، یہ طریقہ میم کا بالکل غلط ہے، بلکہ میم ڈالنے کا طریقہ یہ ہے آپ بالکل ایسے کریں، ایک لائن کھینچیں، پھر ایسے بالکل اس کو سیدھا کھینچ دیں، اوپر سے ایسے کر دیں، آپ کا میم صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد نون آ جاتا ہے۔ نون کے ہوتے ہیں دو ٹنڈے، دو ٹنڈوں میں آپ نے پہلا ٹنڈا جو ہے وہ جو تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے، دوسرا تھوڑا سا یعنی 19-20 کا فرق ہونا چاہیے، دیکھیں دوسرا تھوڑا سا اس سے نیچے ہونا چاہیے، ایسے گول ہونا چاہیے نون۔ پھر آگے واؤ آ جاتا ہے، واؤ بھی بعض لوگ ایسے کر بالکل گول کر دیتے ہیں، اس کو ایسے کر کے ایسے کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اصل واؤ کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل ایسے کریں، ایسے لگیں، پھر اس کے بعد ایسے کر دیں، تو یہ آپ کی واؤ ہو جائے گی۔ ہاں لوگ ایسے ہاں گول ڈال دیتے ہیں، یہ طریقہ بالکل ہاں کا غلط ہے۔ ہاں کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو ایسے تھوڑا سا لمبا کھینچنا ہے، تو پھر اس کو تھوڑا سا ادھر سے ایسے ٹیڑھا کر دینا ہے ایسے۔ آگے حمزہ۔ حمزہ بھی عین کی طرح بالکل ہونا چاہیے، بعض اوقات لوگ ایسے بالکل برابر حمزہ کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ حمزہ کا بھی پہلا ٹونڈا چھوٹا ہونا چاہیے اور دوسرا سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے، تو یہ حمزہ ہو جائے گا آپ کا۔ اس کے بعد یا آتی ہے، اکثر لوگ یا کے لکھنے میں غلطی کر جاتے ہیں اور وہ یا کو ایسے لکھ دیتے ہیں، ایسے یعنی ایس کی طرح یا کو ڈال دیتے ہیں، اصل طریقہ یہ نہیں ہے، یا کو بالکل ایسا ہونا چاہیے، پہلے ایسے اس کا آنا چاہیے ٹونڈا، پھر ادھر سے تھوڑا سا ایسے کر کے ایسے، تو یہ آپ کی یا بن جائے گی۔ اور بڑی یا میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو ایسے یعنی ایسے کر کے ایسے ڈال دیتے ہیں۔ اصل اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو طریقے ہیں، ایک تو یہ جیسے میں نے اوپر ڈالا ہوا ہے، ایسے کر کے بالکل لائن کے اوپر آپ نے ایسے کھینچ دینا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اکثر لوگ ایسے بھی لکھتے ہیں، صرف ایسے کر دیتے ہیں، تو یہ طریقے دونوں ٹھیک ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں نے الف با سکھا دی، آئندہ ویڈیو میں آپ کو لفظ کو کیسے جوڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔